هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں گفتگو کرنے اور گفتگو سننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ اللہ جو ہمیں یہاں جمع کرنے پر قادر ہے وہ ہمارے دلوں کے زنگ اتارنے پر بھی قادر ہے. جو اللہ ہمیں اس پروگرام میں گفتگو میں شرکت کی توفیق دینے والا ہے وہ اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے. جو اللہ جوک در جوک قافلہ در قافلہ اس پروگرام میں آنے کی توفیق دینے والا ہے وہ اللہ حی لا یموت عرش پر مستوی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دینے پر بھی قادر ہے. اور شاید بلکہ اللہ رب العزت سے تو امید واسق ہے کہ اس محفل اور پروگرام میں آنے سے اللہ ہمیں سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے اور ہماری سچی توبہ کو اللہ قبول فرما لے. اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور حوض کوثر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائے. اور اسی طرح ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. پھر انشاءاللہ جنت الفردوس میں اپنے اللہ کا دیدار کیا کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں انشاءاللہ رہا کریں گے. حضرات، میرا موضوع آپ سن چکے ہیں. ہمارا سفر کس راہ پر ہے، کس روٹ پر ہے اور کس طرح کا ہمارا سفر ہے اور ہماری منزل کون سی ہے، ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے. اس سفر کو گزار کر اس سفر کو ختم کر کے ہم نے کس منزل کی طرف جانا ہے یہی آج کی اس محفل میں ہم نے سوچنا ہے اور اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. سب سے بہتر انسان وہی ہوتا ہے
جو اپنا خود محاسبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو خود دیکھتا ہے اور اپنے اللہ سے رو رو کر معافی مانگ لیتا ہے، تھلے کر کے منت کر کے اللہ کو منا لیتا ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، رب کے ماننے میں کوئی دیر نہیں ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، رب کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے سوال کرنے میں دیر ہے۔ جو آج دنیا سجی ہوئی ہے، دل میں خیال لے کے آئے ہوں گے اور واپس بھی خیالات کے ساتھ جانے والے ہوں گے۔ یہ دنیا جو ہمیں بڑی حسین لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، یہ دنیا جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ دنیا جو شیطان کا دوست بناتی ہے، یہ دنیا جو رحمان سے ہمیں دور کرتی ہے، یہ دنیا جو سینماؤں کو آباد کرتی ہے، یہ دنیا جو مسجدوں کو بے آباد کرتی ہے، یہ دنیا جس سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہتا ہے، دنیا مسافر خانہ ہے۔ کوئی بھی یہ ذہن سے بات نکال دے، اس دنیا نے، کھیتوں کھلیان نے، چوک چوراہے نے، ان بلڈنگوں عمارتوں نے، ان کوٹھیوں محلوں نے، پلاٹوں اور زمینوں نے کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ مسافر خانہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس دنیا نے ایک وقت آئے گا، ختم ہو جانا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، ختم ہونے والی دنیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا اور محشر کا سامان سامنے آ جائے گا، محشر کی گھڑی لگ جائے گی۔ اس لیے کوئی دنیا سے اتنی محبت نہ کرے، کوئی دنیا سے اتنا پیار نہ کرے۔ بے وفا دنیا، بے وفا کوٹھیاں، بے وفا محل، بے وفا ڈالر اور ریال اور یورو اور پاؤنڈ، بے وفا یہ دنیا کی سہولتیں، بے وفا یہ سجی ہوئی لائٹیں، بے وفا یہ موسمی بہار، بے وفا یہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی سرامانیاں اور دنیا کی فراوانیاں، سب کچھ بے وفا ہے۔ عارضی دنیا، ختم ہونے والی دنیا، جس طرح اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اسی طرح یاد رکھنا انسان بھی اس دنیا کے اندر مسافر ہے۔ کوئی انسان چاہے جتنا مرضی طاقت والا ہو، جتنا مرضی مال و دولت والا ہو، جتنا مرضی ہمت و طاقت والا ہو، جتنا مرضی عہدے جاب والا ہو، کوٹھیوں والا ہو، حکمران ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، کافر ہو یا مسلمان، کسی انسان نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ مسافر ہے یہ دنیا، مسافر ہے یہاں کے لوگ۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور انسان اس دنیا میں جو آیا ہے یہ بھی مسافر ہے، ایک وقت آئے گا دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا، قبر کے اندر جانا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ کر کہا، فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ رحمت کائنات علیہ السلام پر قربان۔ آپ نے ہاتھ رکھ کر کہا، ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب،
رحمت کائنات ہماری رہنمائی کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دنیا کی خبریں یاد ہوتی ہیں، دنیا کے سیانوں کے مشورے یاد ہوتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے مشورے یاد ہوتے ہیں، خاندان والوں کے مشورے یاد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد نہیں ہے۔ کاش ہمارے دلوں پہ یہ فرمان اثر کر جائے۔ گانے یاد ہوتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں، ہاتھ سے یاد ہوتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں، مال یاد ہوتا ہے، اثر کر جاتا ہے، ویزے یاد ہوتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں، دنیا کے عہدے یاد ہوتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں۔ کبھی ہم روتے ہیں، کبھی ہم مسکراتے ہیں۔ اور لوگوں، دنیا کی مٹی تم پر اثر کرے، دنیا کی باتیں تم پر اثر کرے، آخر کیوں آمینہ کے لال کا فرمان ہم پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ لگتا ہے فرمان کی سچائی میں تو کوئی شک نہیں ہے، صادق المصدوق کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچ ہے، حق ہے، لیکن ہماری زمین بنجر ہو چکی ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں تو بعض زمینوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بنجر زمین، ہمارے دل کی زمین بنجر ہو گئی ہے، ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، ہمارے دلوں پر حدیث اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لیتے، ہم اشاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم دنیا کی کتابوں سے رہنمائی لیتے ہیں، فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی نہیں لیتے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب، اور کوٹھیوں میں رہنے والوں، اپنی جاگیروں پہ مان کرنے والوں، اپنے پلاٹوں پر مان کرنے والوں، اپنی زمینوں پر مان کرنے والوں، اور دنیا سنبھال کے دین بھول جانے والوں، قرآن بھول جانے والوں، بخاری کو بھول جانے والوں، مسلم کو بھول جانے والوں، خلافت راشدہ کو بھول جانے والوں، صدیق و فاروق کو بھول جانے والوں، عثمان و علی کو، حسن و حسین کو، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھول جانے والوں، آؤ اس فرمان کو سن کے اپنے دل پہ نقش کر لو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اپنے کانوں کو کھول کے رکھنا، میری رب سے بھی دعا یہی ہے کہ میرے دل سے یہ بات نکلے، دل میرا ساتھ دے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، مجمع بدل جائے، میں بدل جاؤں، تبدیلیاں آ جائیں، ماحول بدل جائے، آسمان کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا رب کافروں کو شکست دینے پر قادر ہے، میرا رب امت کے زوال کو عروج دینے پر قادر ہے، میرا رب شکست خوردہ مسلمانوں کو عزت دینے پر قادر ہے، میرا رب ہمیں صلاح الدین دوبارہ سے دینے پر قادر ہے، میرا رب بخاری جیسا محدث ہمیں دینے پر قادر ہے، میرا رب ہمیں ابن تیمیہ جیسا مجدد دینے پر قادر ہے، میرا رب ہمیں محمد بن عبد الوہاب جیسا لیڈر دینے پر قادر ہے، میرا رب کوئی مشکل نہیں ہے، کافروں کو شکست دینے پر قادر ہے، میرا رب آسیہ کو رہائی دینے پر قادر ہے، میرا رب یونو پلیت کو مٹانے پر قادر ہے، میرا رب شہداء کی شہادتیں قبول کرنے پر قادر ہے، میرا رب اس گروٹ میں جمع ہونے والے مجمع کو مجاہد بنانے پر قادر ہے، توحید کا مبلغ بنانے پر قادر ہے، ایک اللہ کے حکم کو نافذ کروانے پر قادر ہے۔ اس لیے رب سے دعا ہے، اللہ ہماری بنجر زمین کو آباد کر دے، اللہ ہمارے لگے ہوئے زنگ تو اتار دے، اللہ مصنوعی محبتیں ختم کر کے حقیقی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے ہمارے رب، ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ضرور ہوئی ہے، اے ہمارے رب ہم سے خطائیں ضرور ہوئی ہے، ہم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہمیں سفر کوئی اور بتایا گیا تھا، ہمیں رستہ کوئی اور بتایا گیا تھا، اللہ ہمیں غار ثور کا رستہ بتایا گیا تھا، ہمیں غار ہیرا کا رستہ بتایا گیا تھا، اللہ ہمیں دار ارقم بتایا گیا تھا، ہمیں مکہ بتایا گیا تھا،
ہمیں بیت اللہ بتایا گیا تھا، اللہ ہمیں مدینہ کی بستی بتائی گئی تھی، ہمیں بدر کا میدان بتایا گیا تھا، احد کا میدان بتایا گیا تھا، خندق کا میدان بتایا گیا تھا، حدیبیہ اور خیبر اور حنین اور موتا اور تبوک اور قادسیہ اور یرموک، ہمیں سب کچھ بتایا گیا تھا، سولی پہ چڑھ کے کلمہ حق بتایا گیا تھا، پھانسیوں پہ چڑھ کے کلمہ حق بتایا گیا تھا، جیلوں میں جا کے ابن تیمیہ کی طرح حق کہنا بتایا گیا تھا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اے آسمان کے رب ہمیں یقین ہے تو عرش پر ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور تیرے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، اللہ تیرے فرشتے ہمارے نام نوٹ کر رہے ہوں گے، اس گراؤنڈ میں قصور شہر میں آنے والے لوگوں کو اللہ تیرے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ابھی تیرے پاس جائیں گے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت بتا دے، جس طرح سورج چڑھتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند چمکتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہاں ڈوب جاتا ہے، دن کبھی کبھی رات، رات کبھی ہمیشہ نہیں، دن کبھی ہمیشہ نہیں، بہار کا موسم کبھی ہمیشہ نہیں، جوانوں جوانی بھی کبھی ہمیشہ نہیں، بڑھاپا بھی کبھی ہمیشہ نہیں، بتاؤ کل کے ہمارے کہاں چلے گئے، بزرگ کہاں چلے گئے، ائمہ کرام کہاں چلے گئے، قربانیاں دینے والے کہاں چلے گئے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہاں چلے گئے، بتاؤ معاذ و معوذ کہاں چلے گئے، حدیث کا راوی ابو ہریرہ محدث اپنے وقت کا کہاں چلا گیا، ابن عمر کہاں چلے گئے، ابن زبیر کہاں چلے گئے، دوستو صدیق کی صداقت بھی تھی، فاروق کی عدالت بھی تھی، عثمان کی سخاوت بھی تھی، علی کی جرت بھی تھی، حسن و حسین کا حسن بھی تھا، معاویہ کی کتابت بھی تھی، طلحہ و زبیر کی حلیمی بھی تھی، سعد و سعید کی خوشبختی بھی تھی، ابو عبیدہ کی امانت بھی تھی، عبد الرحمن کی جرت بھی تھی، سب کچھ موجود تھا، عائشہ صدیقہ کی وفا بھی تھی، خدیجہ الکبریٰ کا پیار بھی تھا، فاطمہ کی شرم و حیا بھی تھی، سب کچھ موجود تھا، آج ہم نے سب کچھ گنوا دیا، اللہ ہم سے بھول ہوئی، ہم سے خطا ہوئی، ہم نے دنیا کو سمجھا نہیں، ہم نے ظاہری زیب و زینت دیکھی، ہم نے چلتی گاڑیاں دیکھی، ہم نے اڑتے جہاز دیکھے، ہم نے لوگوں کی پتنگیں دیکھی، ہم نے میراثن ریس دیکھی، ہم نے دنیا کی شان و شوکت دیکھی، ہم دنیا کی محبت میں آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھول گئے۔ یاد کر لو بھائیو اس فرمان کو، اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی فوعها وحفظها فوعها وعدها كما سمعها۔ آج کی اس محفل میں تم نے یہ فرمان یاد کر کے جانا ہے، فرمایا جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور حدیث کو سینے میں محفوظ رکھا، گانے نہیں، قوالیاں نہیں، موسیقی نہیں، طنز و تنقید کے تیر نہیں، حسد بغض کینہ نفرت نہیں، جس نے آمینہ کے لال در یتیم امام المتقین سید الاولین والآخرین کے فرمان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اس کو یاد کیا اور جس طرح سنا اس کو آگے پہنچایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دے گا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، رحمت کائنات سے رؤوف زیادہ کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، رحیم دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے، مخلوق میں کون ہے جو آمینہ کے لال علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، مشفق ہو، معزز ہو، مکرم ہو۔ فرمان سنایا، امتیو اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد کر لو، کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، چھوٹی سی حدیث ہے، معنی سمندر جیسا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، کرنے سورج جیسی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، چمک چاند جیسی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، خوشبو گلاب جیسی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، چمک اور دیانت اور امانت اسلام کی کس طرح
کتنی واضح ہے، کتنی واضح ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، رہو دنیا میں اس طرح. قصور شہر والوں تم نے قصور میں کس طرح رہنا ہے؟ لاہور والے کس طرح رہیں گے؟ پاکستان والے کس طرح رہیں گے؟ مکے مدینے والے کس طرح رہیں گے؟ تم نے کس طرح دنیا میں رہنا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، اس طرح دنیا میں رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں. اجنبی، پردیسی، مسافر، عابر السبیل، مسافر، رستے میں سفر کرنے والا، اس طرح دنیا میں رہنا. عبداللہ بن عمر کو آپ نے سمجھایا، صحابی پلے باندھ لینے والے تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے. فرقے بڑے، گروپ بڑے، پارٹیاں بڑی، لائنیں بڑی، قطاریں بڑی، بولیاں بڑی، اور رسم و رواج بڑے، رنگ بڑے، نسل بڑی، لباس بڑے، اطوار بڑے، مگر فرمان رسول پہ عمل نہیں. اللہ کے بندو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، جو کہ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، پلے باندھ لیا فرمان کو، اور اپنے آگے لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. کیا ہے کسی کا اس طرح کا ایمان؟ جب صبح ہوئی ہے تو رات کا انتظار نہ کرنا. رات کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں دوپہر کو فوت ہو جائے، پتہ نہیں عصر کو فوت ہو جائے، ہمارے جنازے کا اعلان ہونے والا ہو، اسپیکر پہ اعلان ہو فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے. کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے سالوں کا؟ کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ اور لمبی زندگی بھی ہو تو اس طرح کی ہو جس طرح شیخ البانی گزار کے گئے، ابن باز گزار کے گئے، عثیمین گزار کے گئے، مقبل گزار کے گئے. اس طرح کی زندگی ہو جس طرح کی زندگی اسلام کے شیر گزار کر گئے. زرکا کا زرکاوی گزار کے گیا، حجاز کا خطاب گزار کے گیا، لاہور کا ابرار گزار کے گیا. اس طرح کی زندگی اسلام کے شیر زندگی گزار کے گئے، اس طرح کی زندگی. کہا صبح ہوئی ہے تو رات کا انتظار نہ کرنا، سالوں کے منصوبے. اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کہا صبح ہوئی ہے رات کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب رات ہوئی ہے اور رات ہو گئی ہے نا، کہا رات ہوئی ہو دن کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہا بیماری کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھا لو. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. کون خوش قسمت ہے؟ ڈگریوں والا، سندوں والا، کوٹھیوں والا، پلاٹوں والا، زمینوں والا، گورے رنگ والا، یورپ کے ویزے والا، گرین کارڈ رکھنے والا. کون خوش قسمت ہے؟ کون خوش قسمت ہے؟ ایم اے، ایم پی اے، ناظم، مدیر، حکمران، کون خوش قسمت ہے؟ بتاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو جان گیا. کیا ہے میری زندگی کا مقصد؟ میں کس لیے دنیا میں آیا؟ کرکٹ کے کھیل کے لیے، ویڈیو گیم کے لیے، تاش کے پتوں کے لیے، سگریٹ کے کس لگانے کے لیے، دنیا کی چھوٹی ڈگریاں لینے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے. یہ تھا نا میرا دنیا میں آنے کا مقصد. داڑھی کا مذاق اڑانے کے لیے، نماز چھوڑنے کے لیے، بے پردہ گھومنے کے لیے. میرا دنیا میں آنے کا مقصد میراثی بننا، بانڈ بننا، بینڈ باجے بجانا، موسیقی کے آلات تیار کرنا. میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیبل کنیکشن لوگوں کو دینا، گندی فوٹو دینا. میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں، اگر درس کا یہی مقصد تم سمجھ جاؤ تمہاری زندگی سمجھ جائے گی. مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ یہ سفر، یہ منزل، یہ مسافر، یہ دنیا، یہ رستہ. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آسمان کا رب کہتا ہے زندگی اور موت کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چلے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. سنت کے مطابق
قرآن کے مطابق عمل کرنے والا کون ہے؟ سب سے بہتر عمل ہوتا ہی وہ ہے الذی اخلص واصواب، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت رسول کے مطابق ہو۔ کہا زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ ملک پڑھ لو، ذاریات پڑھ لو۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ یہ ہے میری زندگی کا مقصد، یہ ہے میرا دنیا میں آنے کا مقصد، یہ ہے میرا سفر کرنے کا مقصد۔ کس لیے سفر جاری ہے؟ کس لیے ہم دنیا میں چل پھر رہے، گھوم رہے؟ آوارہ گردی کے لیے، بے مقصد جینے کے لیے، تماشے لگانے کے لیے، آپس میں لڑنے کے لیے، آپس میں جھگڑے کرنے کے لیے، امت کو تقسیم کرنے کے لیے، آپس میں گولیاں چلانے کے لیے، گریبان پکڑنے کے لیے، اسلام کا تماشا لگانے کے لیے، کافروں کا غلام بننے کے لیے؟ کس لیے؟ اللہ خوش قسمت وہ ہے جس کی زندگی سجدوں میں گزرتی ہے، رکوع میں گزرتی ہے، قرآن پڑھتے گزرتی ہے، حدیث پڑھتے گزرتی ہے، جہاد کرتے گزرتی ہے، تبلیغ کرتے گزرتی ہے، حق کہتے گزرتی ہے، حق کا مار کا لڑتے گزرتی ہے۔ اور زندگی تو وہ ہے، ورنہ زندگی کیا بات ہے۔ لوگ بڑی زندگیاں گزار کے گئے، قوم عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، ہلاکو خان بھی تھا، چنگیز خان بھی تھا، بڑے تعلیم آئے، زندگیاں گزار کے چلے گئے، مگر زندگی وہ نہیں ہے۔ خوش قسمت زندگی تھی ابو بکر صدیق کی، خوش قسمت زندگی تھی عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی حیدر کرار کی، حسن و حسین کی، امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خوش قسمت وہ تھے جنہوں نے دنیا کو چاہا ہی نہیں، دنیا سے محبت کی نہیں، دنیا سے پیار کیا ہی نہیں، بہتر صحیح سلامت سفر کر کے اپنی آخرت کی منزلوں کو روانہ ہو گئے۔ دکھ ہوتا ہے جب دنیا کو اپنے آنے کا مقصد ہی معلوم نہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میں گھر سے جاب کرنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں کالج میں پڑھنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے دکان کھولنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے لندن جانے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے منڈی سودا لینے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے پیسہ کمانے نکلا ہوں، دھوکہ دینے نکلا ہوں، چوری کرنے نکلا ہوں، ڈاکہ مارنے نکلا ہوں، مجھے یہ تو پتا ہے کھانے پینے کا پتا ہے، پہننے کا پتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے ایک انسان کو یہ بھی پتا نہ ہو میں دنیا میں آیا کس لیے تھا اور میں نے جا کر کیا کرنا ہے۔ یاد رکھنا بھائیو، سفر کے 3 مرحلے ہیں ہمارے اس سفر کے، جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج کر 3 سفر کے مرحلے ہمیں بتائے ہیں، 3، لیکن افسوس ہے ہمیں ایک مرحلہ یاد ہے، باقی 2 ہمیں یاد نہیں ہے۔ کسی سے بات کرو، کسی سے بات کرو، اس کو سفر کون سا یاد ہے؟ 50 سالہ زندگی ہے کیسے گزارنی ہے، 60 سالہ زندگی ہے کیسے گزارنی ہے، بینک بیلنس کتنا مضبوط ہونا چاہیے، نوٹ میری جیب میں ہونے چاہیے، آگے پیچھے نوکر ہونے چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، باڈی گارڈ ہونے چاہیے، دنیا میں میرا نام اونچا ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، قیامت کے دن کتنے اونچے ناموں والے نیچے لگ جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں علم ہے، ہمارا نام اونچا ہونا چاہیے، اشتہار لگے ہونے چاہیے، بینر لگے ہونے چاہیے، دیواروں پہ نام لکھا جانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ سفر تو یاد ہے، سال سال کے گودام بھرے ہوتے ہیں، سال سال کے غلے جمع کر لیتے ہو، مستقبل کی سوچ، گھر بڑا بناؤ، بچے زیادہ ہیں، انہوں نے اس گھر میں رہنا ہے، کل کو کیا کریں گے؟ اللہ کے بندو، ہمیں یہ تو فکر ہے جو اس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کا پہلا مرحلہ، یہ تو آپ کو یاد ہے، یہ تو آپ کو علم ہے، جو دوسرا مرحلہ قبر کا ہے وہ بھی کسی کو یاد ہے؟ وہ بھی کسی کے علم میں ہے؟ کتنا کھلا گراؤنڈ ہے، کتنی لائٹیں جلی ہوئی ہے۔ کبھی دیکھو جا کے قبرستان کو، دیکھو قبر میں کیا بیت رہی ہے۔ کبھی قبر کی اندھیری رات ہمارے دل میں ہوتی، تصور ہوتا تو کیا ہم گناہ کرتے؟
اگر موت کے مرحلے کو ہم نے یاد کیا ہوتا تو یہاں سے کوئی بھائی داڑھی رکھنے کے وعدے کے بغیر کبھی نہ جاتا۔ اگر ہمیں سفر کا وہ مرحلہ یاد ہوتا، میری کوئی بہن یہاں سے بے پردہ ہو کے کبھی نہ جاتی، پردے کا وعدہ کر کے جاتی۔ اگر ہمیں قبر کا مرحلہ یاد ہوتا تو ہم شرک کی غلاظ سے لے کے کبھی گھروں میں نہ جاتے، بدعت کی نحوس سے لے کر کبھی گھروں میں نہ جاتے، غیر اللہ کی خدائی مان کر کبھی یہاں سے نہ جاتے۔ ہمیں قبر یاد نہیں، 2 گز زمین ہے اور پتہ نہیں اس قبر کے اندر کیا بیتنی ہے، کیا گزرنی ہے، جہاں توحید کا سوال، رسالت کا سوال، اسلام کا سوال، اور جس کو نہ آئے جواب منکر نکیر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ اللہ نمازیں چھوڑتا تھا، اللہ فلمیں دیکھتے تھے، گانے گاتے تھے، نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود کھاتے تھے، دھوکے دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، فراڈ کرتے تھے۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، قرآن مجید پڑھ لو، سورۃ المومنون پڑھ لو، تمہیں قسم ہے رب کی، گھر میں جا کے ترجمہ اس کا ضرور پڑھنا، آخری صفحے سے پہلا صفحہ ہے۔ حتی